السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے 42ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر ضرور درود شریف پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ عورتوں کی حکایات کے 5ویں باب سے صحابیات اور ولیات کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 75۔ ایک ناچنے والی۔ حضرت شیخ کبیر عیسیٰ یمنی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک دن ایک ناچنے والی پر گزر ہوا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ہم بعد نماز عشاء تیرے پاس آئیں گے۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے حضرت شیخ کبیر کے انتظار میں بیٹھی۔ جن لوگوں نے سنا انہیں بڑا تعجب ہوا۔ بعد نماز عشاء حسب وعدہ جب آپ اس کے یہاں تشریف لائے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر وہاں سے جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ناچنے والی پر ان 2 رکعت کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً اٹھی اور کہنے لگی، آپ تو جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرا مقصود حاصل ہو گیا۔ چنانچہ اسی وقت اس ناچنے والی پر رقت طاری ہو گئی اور شیخ کے ہاتھ پر توبہ کر کے کل مال و اسباب اپنا چھوڑ دیا۔ حضرت نے اپنے مرید سے اس کا نکاح فرما دیا اور فرمایا کہ صرف ولیمے کی روٹی پکا لو، سالن کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے حسب ارشاد روٹیاں پکوائی۔ یہ ناچنے والی کا ایک آشنا بڑا امیر تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ اس ناچنے والی نے توبہ کر کے شیخ کبیر کے ایک مرید سے نکاح کر لیا ہے اور آج اس کا ولیمہ ہے جس میں صرف روٹیاں پکوائی گئی ہیں، سالن نہیں ہے، تو اس امیر نے چند بوتلیں شراب کی بھیج کر شیخ کبیر کو پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے آپ نے ناچنے والی کا نکاح اپنے مرید سے کر دیا ہے اور آج اس کا ولیمہ ہے، اور ولیمے میں صرف آپ نے روٹیاں پکوائی ہیں، سالن کا کوئی انتظام نہیں، اس لیے میں یہ بوتلیں بھیج رہا ہوں، اس میں جو کچھ بھی ہو اسے بنا لو۔ اس بات سے اس کا مقصد مذاق اور انہیں شرمندہ کرنا تھا۔ جب قاصد بوتلیں لے کر پہنچا تو آپ نے فرمایا، تو نے بہت دیر کر دی۔ پھر ان میں سے ایک بوتل کو آپ نے خوب ہلایا اور اسے پیالے میں ڈالا۔ اسی طرح دوسری بوتل کو بھی آپ نے ہلایا، پیالوں میں ڈالا اور پھر اس قاصد سے کہا، بیٹھ، تو بھی ولیمہ کھا لے۔ وہ قاصد کہتا ہے، میں نے بھی بیٹھ کر اسے کھایا تو شراب ایک لذیذ اور عمدہ گھی بن چکا تھا، اور میں نے ایسا لذیذ گھی پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ یہ سارا قصہ اس نے امیر کو آ کر سنایا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا اور اسی وقت اٹھ کر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے بھی سچے دل سے توبہ کر لی۔ سبق: اللہ والوں کے جہاں قدم پڑ جائیں وہاں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ آپ کے قدموں کی برکت سے ایک ناچنے والی تائبہ اور عابدہ بن گئی۔
اور آپ کے ہاتھوں کی برکت سے شراب گھی بن گیا، اور آپ کی اس کرامت کی بدولت ایک شریر امیر شریف انسان بن گیا۔ اور آج کل کا ایک معاشرہ بھی ہے کہ شریف گھرانے کی عورتیں بھی بے حجاب و بے نقاب، ننگے منہ ننگے بدن بازاروں میں پھرتی ہیں۔ وہ ناچنے والی تو حضرت شیخ کبیر کے مرید کی بیوی بن گئی، اور آج کل ماڈرن افراد اپنی بیوی کے مرید بنے بیٹھے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نظروں، قدموں اور ہاتھوں میں ہزارہ برکتیں ہوتی ہیں۔ ان کی نظر مٹی کو سونا، ان کے قدم ناچنے والی کو عابدہ، اور ان کے ہاتھ شراب کو گھی بنا دیتے ہیں۔ اور آج کل کی نظر باحیا کو بے حیا، آج کل کے قدم وائف کو طوائف، اور آج کل کے ہاتھ حلال کے بدلے حرام اور ثواب کے بدلے عذاب اپنا لیتے ہیں۔ اولیاء کے پڑ گئے جس جاں قدم، اولیاء کے پڑ گئے جس جاں قدم، ہو گیا اللہ کا فضل و کرم۔ حکایت نمبر 76۔ ماں کی دعا کا اثر۔ سلیم ابن ایوب فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کا تھا اور مجھ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی تھی، تو بعض مشائخ نے مجھ سے فرمایا کہ تو اپنی ماں سے التجا کر کہ وہ تیرے لیے قرآن اور علم کی دعا کرے۔ میں نے اپنے علم کے لیے اپنی والدہ سے دعا کروائی۔ ابن سبکی فرماتے ہیں ماں کی دعا کا اثر ایسا ہوا کہ حضرت سلیم ابن ایوب ایسے جید عالم ہوئے کہ کوئی عالم ان کا لگا نہیں کھاتا تھا، اور وہ گویا ایسے سوار تھے کہ کوئی ان کی گرد تک نہ پاتا اور نشان قدم تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ سبق: ماں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ماں کی دعا اپنے بچوں کے لیے دل سے نکلتی ہے، اس لیے بقول دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ماں کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ تک نہ پڑھ سکنے والا ماں کی دعا سے ایک جلیل القدر اور بے نظیر عالم بن گیا، لیکن یہ ماں پہلے زمانے کی ماں تھی، اور آج کل کی ماڈرن مائیں تو دعائیں مانگتی ہیں کہ میرا منا بڑا ہو کر کوئی بڑا افسر بنے، ڈی سی بنے، تھانے دار بنے اور انگریز نظر آئے، انگریزی بولے، گویا میرا یہ پھول بڑا ہو کر پھول سمجھے۔ مسلمان ماں اور ماڈرن ماں کا فرق ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ماں تھی گھر کی دیواروں کی رونق، وہ ماں تھی گھر کی دیواروں کی رونق، یہ ماں بنتی ہے بازاروں کی رونق۔ وہ ماں تو پیدا کرتی تھی نمازی، وہ ماں تو پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کا میداں کا غازی، یہ ماں جس کو کہا جاتا ہے لیڈی، یہ ماں جس کو کہا جاتا ہے لیڈی، یہ ماں گر پیدا کرتی ہے تو ٹیڈی۔ حکایت نمبر 77۔ ماں کے قدم۔ ایک روز ایک شخص نے حضرت ابو اسحاق سے ذکر کیا کہ رات کو خواب میں نے آپ کی داڑھی یاقوت و جواہر سے مزین دیکھی ہے۔ ابو اسحاق فرمانے لگے تو نے سچ کہا، رات میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے، یہ اسی کی برکت ہے۔ اور پھر اس حدیث شریف کو سنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے لوح محفوظ پر یہ لکھ دیا ہے، میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ جس شخص کے والدین اس پر راضی ہوں گے میں بھی اس سے راضی ہوں گا۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخری زمانے میں آدمی
ماں کا نافرمان اور بیوی کا تابعدار بن جائے گا۔ اس قسم کے لوگوں سے ماں کے پیر چومنے کی امید بیکار ہے۔ ہاں، ایسے لوگ بیویوں کے قدم ضرور چومتے ہیں۔ ماں کے قدم چومنے کی برکت سے حضرت اسحاق کی داڑھی یاقوت و جواہر سے آراستہ ہو گئی، اور آج کل کی ماں کے قدموں سے دور رہنے کی بدولت داڑھی ہی غائب ہو گئی، اور وہ ایک بزرگ انسان کی ایک نیک ماں کے قدموں کی برکت تھی کہ ماں کے قدموں کو چومنے کی برکت سے اللہ نے ان کی داڑھی میں یاقوت اور جواہر جڑ دیے۔ یہ ماڈرن بیوی کے قدموں کی نحوست ہے کہ داڑھی کے بال بھی اڑ گئے۔ ماڈرن مثنوی میں صاحب کتاب لکھتے ہیں، مرد ہو کر مرد کا چہرہ نہیں، مرد ہو کر مرد کا چہرہ نہیں، کیونکہ رخ پر ریش کا صحرا نہیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی چند اور نئی حکایات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔